پروگرام بلوچستان ٹوڈے میں شہزاد ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہیں. ناظرین، آج بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحد کے بالکل ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں 40 جانوں کا ضیاع ہوا ہے. اور یہ بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی اور غفلت کی وجہ سے ڈرائیور خود بھی اس میں جان بحق ہوا ہے. 8 سے 10 افراد زخمی ہوئے ہیں جن کو یوب ہاسپٹل میں ایمرجنسی سینٹر میں ایڈمٹ کیا گیا ہے، جن میں 3 بچے ہیں. صدر آصف علی زرداری، پرائم منسٹر محمد شہباز شریف، گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل اور سی ایم بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے ان سب نے تعزیت بھی کی ہے اور ان خاندانوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کیا ہے. ناظرین، اس پہ بھی بات کریں گے. دوسرا بہت امپورٹنٹ ایک شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسومات کا آغاز ہو گیا ہے اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس رسومات میں شرکت کر رہے ہیں. اس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، چیف منسٹر سندھ اور چیئرمین سینٹ گیلانی صاحب وہ بھی شرکت کر رہے ہیں. اور 100 سے زیادہ ملکوں کے مختلف وفود اس میں شرکت کر رہے ہیں. ناظرین، ظاہر ہے اس کو وہ ایک ایرانی قوم اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہتی ہے اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری فتح بھی ہے. خامنئی کے جنازے کے دوران حملہ ہوا تو سنگین نتائج ہوں گے. ایران کی کھلی دھمکی، ظاہر ہے یہ دھمکی انہوں نے اسرائیل کو ہی دی ہوگی جو اسپائل کرنا چاہتے ہیں اس جو مفاہمتی ایک یادداشت ہے، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت، جس میں ان کی دونوں طرف کے ایران اور امریکہ کے مذاکرات چل رہے ہیں اور اس کو سبوتاژ کرنا انہوں نے ہے. ناظرین، ایک خبر ہم آپ کے ساتھ اور شیئر کریں جس پہ ہم گفتگو کریں گے. میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ اعلیٰ سیکیورٹی عہدیداروں کی بھارت کے موضوع پر اہم نشست ہوئی ہے، جس میں جو اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار ہیں ان کا خیال یہ ہے اور وہ کہتے ہیں، کافی انہوں نے بریفنگ بھی دی ہے، کہ بھارت اندرونی بحران چھپانے کے لیے خطے میں عدم استحکام پھیلانے میں مصروف ہے. ہندوتوا نظریے نے بھارت کے سیکولر چہرے کو مسخ کر دیا ہے. بھارت کی فوج بی جے پی کے متشدد اور مذہبی سیاست کی نظر ہو چکی ہے. ناظرین، یہ تو ہم کئی دفعہ گفتگو بھی کر چکے ہیں اور کرتے آئے ہیں اور اس پہ ہم کریں گے بھی گفتگو. حیرت کی بات ہے، انڈیا جو اسرائیل سے اپنے آپ کو اس نے جوڑ دیا تھا اور کبھی اس کے منہ سے یہاں تک کہ میناب میں جب ان بچیوں کے اسکول پر حملہ ہوا، اسرائیلی حملہ ہوا، اس میں کئی درجن سے زیادہ جو ہے وہ بچیاں اس میں، بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں بچیاں جو ہیں اس میں شہید ہوئیں. ایک لفظ بھی دنیا سے کی طرف سے سب کچھ آیا لیکن انڈیا کی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں آیا. لیکن ساتھ میں یہ بھی یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں، ایک اعلیٰ وفد جو ہے بھارت کا وہ اس علی خامنئی، شہید علی خامنئی کے جو آخری رسومات اس میں شرکت بھی کر رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کو کہیں نہ کہیں جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. اس میں ہم گفتگو کریں گے. اپنے پینلسٹ کا میں تعارف کراتا چلوں. میرے پہلے پینلسٹ ہیں میجر ریٹائرڈ نذر حسین زمرد صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں. میرے دوسرے مہمان ہیں عصمت خان صاحب، ایکسپرٹ ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن کے ایکسپرٹ ہیں. تیسرے مہمان میرے ہیں حاجی حافظ محمد نور صاحب، آئی آر ایکسپرٹ ہیں. آپ سب کو خوش آمدید. میں صاحب اس پہ پہلے بات کر دیتے ہیں. ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ، یہ آپ انسیڈنٹ آپ کہہ لیں، ایک ایکسیڈنٹ جس میں بتایا جاتا ہے کہ غفلت اس طرح سے ہے کہ ایک تو اوور لوڈ بسز، پھر ساتھ میں کوئی بس خراب تھی راستے میں، اس کے مسافروں کو بھی، اور وہ ہے اطلاعات یہ آ رہی ہیں جو زخمی ہیں انہوں نے بتائیں کہ کوئی کنٹروورسی چلی ہے بس ڈرائیور اور ان میں ہاٹ آف ایکسچینج آف ورڈز ہو رہے تھے کہ آپ نے بہت لیٹ کر دیا، ہمیں سامان بھی لوڈ ہے، اتنے لوگوں کو ہے. اسی پر وہ کوئی شاید یہ موڑ میں اور کہیں پر گاڑی اور کوئی 80 سے 100 فٹ
کھائی میں جا رہی ہے. جی تو سب سے پہلی بات تو بہت افسوس ہوا اس حادثے کا، اور ہم جتنے بھی اس میں جہاں بحق ہوئے ہیں ان کے 40 کے قریب جہاں بحق ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم اپنی تعزیت کا اظہار بھی کرتے ہیں. بنیادی طور پہ ایک اہم جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹریفک کنٹرول سسٹم جو ہے نا، وہ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے ایسے روٹ پہ ہمیں. اب یہ گاڑی ایک تو اوور لوڈ تھی، اور جب یہ گاڑی یہاں سے یوب سے نکلی ہے اور دانا سر کے قریب جا کے اس کی حادثہ سے رونما ہوا، تو اس کے پیچھے بہت سارے عوامل تھے. ایک تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی اللیگل چیزیں بھی جا رہی تھیں جو بیسیکلی راستے میں ان کو چیک کیا گیا. تو اگر یہی اللیگل چیزیں کوئٹہ نکلنے سے پہلے چیک کر لی جاتی تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا، کیونکہ اس اللیگل چیزوں کی وجہ سے وہ جو وہاں پیسنجرز تھے اور کچھ لیٹ ہوئے اور کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی پیسنجرز کی اور ڈرائیور کی، جو اس سے ڈسکشن ہوئی. لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ نے اس کی انکوائری آرڈر کر دی اور میرے خیال میں چیزوں کو اگر ہم کرتے ہیں، ہم آتے ہیں اس پہ. میں عصمت خان صاحب سے بہت ہی چھوٹا آپ کا میں وہ اس پہ ٹیک لوں گا. کیا اس طرح کے حادثات اکثر ہوتے رہتے ہیں؟ ڈرائیورز کمپنیوں کو کم از کم یہ وہ کرنا چاہیے کہ جو ڈرائیور ہے وہ اپنی زندگی سے بھی نہ کھیلے، اور 40-50 جو لوگ ہیں جو اس کے رحم کرم پر ہیں اس کو بھی نہ. تھینک یو سو مچ شہزاد ذوالفقار صاحب، آپ نے بلایا. اگر ہم یہ بلوچستان میں حادثات کی بات کریں، وہ سیکوینس کو ہم فالو کریں یا پیٹرن کو دیکھیں، کوئٹہ سے کراچی جاتے ہوئے بھی 2023 میں ایک بس ڈیزل سے لوڈ تھی اور وہ جل گئی تھی، اور اس میں جو اوپر پیسنجر تھے سارے شہید ہو گئے تھے. پھر اسی طرح 2021 میں دناثر میں اس طرح کا ایک واقعہ اور ہو چکا ہے. اور آج کے ہم واقعے کی بات کریں تو یہ 40 لوگ جاباک نہیں ہوئے، 40 فیملی متاثر ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پریکاشنری میئرز لینے چاہیے، اسٹرکٹ جو ایکشن ہے اس کے خلاف لینا چاہیے تاکہ فیوچر میں اس کی روک تھام کی جا سکے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ریاض ریسانی صاحب ٹیلی فون لائن پر ہیں، ڈائریکٹر آپریشنز ہیں مرک 1122 کے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھوڑی سی ہمیں اپڈیٹ کر دیں ہمارے ناظرین کو کہ حادثہ اس وقت جو ان کے زخمی بیچارے جو بچ گئے ہیں ان کے لیے تو آپ لوگوں کی سرتوڑ کوشش بھی رہی ہے، آپ لوگ نے ان کو جوب لے کے آئے، کوئٹہ کسی کو پہنچایا، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل سر، آج صبح 8 بجے ہمیں اطلاع موصول ہوئی تھی ہمارے کنٹرول روم میں، اور اس کے بعد الحمدللہ فوری طور پہ ہم نے رسپونڈ کیا، اور ہماری کل 8 گاڑیاں وہاں پہ ایمبولینسز فوراً پہنچ گئی تھی، جس میں ہمارا کوئی 25 کے قریب سٹاف تھا. اور الحمدللہ اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس نے بالکل زبردست ہمارے ساتھ تعاون کیا اور برابر ہمارے ساتھ ایفرٹس کیے ہیں. تو ہم نے فوراً ریٹریو کیا ڈیڈ باڈیز کو ایک طرف کر کے، جتنے بھی زخمی تھے جو کہ قریباً 18 کے قریب زخمی، ہم ٹراما سینٹر جوگ لے کے آئے، DHQ ہاسپٹل لے کے آئے. اور الحمدللہ چونکہ اس مرتبہ ہیلتھ کی ہماری جو فیسلٹیز ہیں وہ پہلے سے ریڈی تھیں، تو ہم نے ان کو میکسیمم وہیں پہ اسٹیبلائز کیا، اور جو کچھ کریٹیکل کیئر یا فردر مینجمنٹ والے کیسز تھی ان کو پھر ہم نے کوئٹہ شفٹ کیا. تو اس وقت کیا آپ کو پتہ چلا ہے کہ حادثے کی وجوہات کیا تھی، کس وجہ سے حادثہ پیش آیا؟ سر وجوہات تو کافی ہیں ابھی تک، تو چونکہ جو ایک دو جو عینی شاہدین ہیں ان کے بقول ان کے اور ڈرائیور اور مسافروں کے درمیان کوئی ایک تلخ کلامی ہوئی تھی یا کوئی مسئلہ ہوا تھا، تو ہیٹڈ انوائرمنٹ تھا، اس میں شاید یہ اوور اسپیڈنگ بھی کر رہا تھا، اور وہ جو موڑ ہیں وہ بڑے سینسیٹیو موڑ ہیں اور اس پہ بڑا طریقے سے اور احتیاط سے چلنا ہوتا ہے، شاید اس سے ریکلیس ڈرائیونگ ہوئی ہے اور اس سے یہ واقعہ پیش آیا. سر ٹھیک ہے، ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخری آپ سے سوال کہ کافی جو اس طرح کے حادثات کے لیے آپ لوگوں کی ٹیمیں جگہ جب موجود ہوتی ہیں، تھوڑا سا بتائیں کہ کس حد تک جو ہے آپ لوگ فوری طور پر پہنچ کر آپ کے اپنا عملہ ٹرینڈ ہے یا ہاسپٹل تک آپ کا کام ہے ہاسپٹل تک پہنچانا؟ سر الحمدللہ یہ جو ہماری حکومت بلوچستان ہے ان کی ایفرٹس ہیں کہ پورے بلوچستان میں تمام اہم شاہراہوں پہ ہر 50 سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پہ مرگ کا سینٹر موجود ہے، اور اس میں ایمبولینسز، ڈاکٹرز، پیرامیڈکس سارے موجود ہیں. اور یہ بچے ہائیلی ٹرینڈ ہیں جن کو یہ سے پنجاب سے ٹرینڈ کیا گیا، پھر JPMC، آغا خان اور تمام ہاسپٹل سے تمام ٹریننگ دی گئی ہیں، اور ریسکیو کی کمپلیٹ ٹریننگ دی گئی ہے. تو ہمارا کام یہ ہے سر، ہم سب سے پہلے تو جو فرسٹ رسپونڈر ہے وہ سب سے امپورٹنٹ کام اس کا ہوتا ہے. فرسٹ رسپونڈر پہنچ کے سب سے پہلے اس بندے کو اسٹیبلائز کرتا ہے،
اور یہی وہ کچھ گولڈن آورز ہوتے ہیں جس دوران کوئی بھی شخص، زخمی شخص، زندگی اور موت کے درمیان ہوتا ہے، اور یہی ایک فیصلہ کن ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ اس کو زندگیاں بچا لیتے ہیں۔ بہت شکریہ جی ریحسانی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ واقعی مرک 1122 جو ہے، یعنی میڈیکل ایمرجنسی رسپانس سینٹرز جو ہیں، یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اس وقت تھے جام کمال صاحب، انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا، اور آج اتنا زیادہ وہ کر دیا کہ شہر کافی دور ہیں، حادثات کی صورت میں بہت مشکل ہے کہ کسی کو کہیں تک پہنچایا جائے۔ چلیں آتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف۔ حافظ صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں، بلکہ آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ اس وقت جو سچویشن ایران میں ہے، اور ایران نے یقیناً بہت سے لوگوں کو دعوت دی ہوگی، 100 سے زیادہ ممالک کے وفود جو ہیں شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم یہاں سے گئے، اور بلاول بھٹو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ گئے، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب وہ اس میں ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ اس میں ہیں، اور دنیا کی میں جو پڑھ رہا تھا اس میں کہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز اس میں، خاص کر میرے خیال میں اگر دیکھیں آپ آئی آر کے ایکسپرٹ ہیں، روس اور چین بھی اس میں ہے، ترکیہ تو اس میں ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس تقریب کو؟ کس طرح وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ کتنا اس کو شایان نشان بنانا چاہتے ہیں ایرانی قوم؟ شہزادہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ ایران کا ایک سپریم لیڈر تھا، اور 38 ایئر سے وہ ایران کے اندر اس نے یہ جو ذمہ داری ہے وہ ادا کی تھی، بڑے احسن طریقے سے ایران کو چلایا۔ اب ایشو یہ ہے جس وقت اس کی شہادت ہوئی ہے تو ایران میں یہ رول ہے کہ اس کی کوئی 1 ویک یہ لاسٹ سیریمنی اس کی چلتی رہتی ہے۔ ابھی چونکہ وہ سٹارٹ ہوئی ہے، یہ 9 جولائی کو اس کی فائنل جو سیریمنی ہے وہ کنکلوڈ ہونی ہے۔ جو وہاں پہ جو شاہ رضا ہے اس کے مقبرے کے ساتھ اس کی تدفین کی جائے گی، تو یہ مطلب مختلف شہروں سے ہوتا ہوا وہاں تک پہنچے گا۔ تو سر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مطلب اس میں 100 سے زیادہ کنٹریز کو انوائٹ کیا گیا۔ آج 36 کنٹریز کے ڈگنیٹریز آئے تھے اور انہوں نے اس میں شرکت کی تھی، بڑے اچھے طریقے سے وہ کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے رشیا، چائنا انہوں نے لازمی آنا ہے کیونکہ وہ ایران کے کلیگ تھے۔ جس ملٹی پولر ورلڈ میں ہم ابھی رہ رہے ہیں تو ایران بالکل رشیا اور چائنا کے سائڈ پہ ہیں، چونکہ اسرائیل اور امریکن کی طرف سے ان کے اوپر جو ایک ناجائز جنگ مسلط کی گئی تھی اور پوری دنیا میں ایک بحران پیدا ہو گیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے ان کے بڑے سٹیکس ہیں ان میں، اور چائنا اور رشیا جو ہے وہ دونوں ایران کے جو آئل کے بڑے مطلب وہ امپورٹر ہے، ان سے وہ لیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس وقت اسی لیے وہ آئے تھے، اور ان کو آنا بھی چاہیے، ایران کے ساتھ کھڑا بھی ہونا چاہیے۔ بینگ اے پاکستان، ایک اسٹرانگ ایران ہمیشہ ہمارے فائدے میں ہے۔ ٹھیک ہے، عصمت خان صاحب آپ بھی آئی آر کے ایکسپرٹ ہیں، اس تقریب کا امپیکٹ کیا آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں؟ دیکھیں 28 فروری سے لے کر ٹل ناؤ مسل فلیکسنگ تو نہیں ہے یہ؟ میں اسی چیز کی طرف آ رہا ہوں کہ ایران اس کو سیلیبریٹ اس سینس میں کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ دنیا کو دکھا سکے 4 اینگل سے کہ ہم جو ہیں وہ ریزیلینٹ قوم ہیں۔ دوسرا، ہمارا جو سپریم لیڈر شہید ہوئے ہم اس پہ رو نہیں رہے، ہم ایز اے نیشن اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تھرڈ، دنیا اسپیشلی اسرائیل کو، ناٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو، اس کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی جارحیت کے بعد بھی دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر اس میں چائنا اور رشیا کو لوں، چائنا کا ایران کے ساتھ 25 سالہ ایگریمنٹ ہے، چائنا اس لیے بھی یہ ہے، اور جو اسٹرانگ ایران ہے وہ چائنا کے مفاد میں بھی ہے۔ اگر ہم دوسری طرف ایران کی بات کریں، رشیا کی بات کریں، تو وہ کبھی بھی ایران کو کولیپس نہیں ہونے دے گا۔ فورتھ فیکٹر کی اگر ہم بات کریں، اس ریجن میں، مڈل ایسٹ ریجن میں ایران ایک ابھرتی ہوئی نیشن کی طرف آئے گا، اور جو آج انہوں نے کل یا پرسوں یا 3 دن پہلے لوگوں کو انوائٹ کیا ہے، اس کے پیچھے یہ بھی تھا، ان کو پتا تھا کہ اسپوائلر اونلی اسرائیل ہے۔ تو جب ان لوگوں کو وہ انوائٹ کرے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسرائیل جو ہے وہ کوئی ایسی انسرٹینٹی کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جب دنیا کے لیڈرز وہاں ہوں گے تو کیا اسرائیل پر اٹیک کرے گا؟ تو ایران یہ اس تقریب کے ذریعے پوری دنیا کو یہ 5 میسیجز انہوں نے دیے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے صاحب،
آپ کی طرف آتا ہوں میں. تھریٹ ایک اس تمام اس میں اگر آپ دیکھیں خبریں آ رہی ہیں ساتھ میں ایران تھریٹ بھی کر رہا ہے, اور وہ تھریٹ کے کا جو ہے وہ آپ اس کو اگر وے کریں کیا ہے, کس کو یہ وہ بتانا چاہتا ہے؟ دیکھیں, جو قوم اپنی حیثیت دنیا میں منوا لیتی ہے, اور ایران وہ ایسی قوم ہے کہ جس نے اس جو پورا پروسیس جو فروری سے شروع ہوا اور یاداشت اسلام آباد یاداشت تک گیا, تو اس میں فاتح کون ہے؟ ایران ہے. جب فاتح ایران اس پوزیشن میں آتا ہے تو وہ اس کو اس انداز میں سیلیبریٹ کرتا ہے. تو ایران اس انداز میں ایز اے فاتحانہ انداز میں اپنے تمام ایکٹیویٹیز کو سیلیبریٹ کر رہا ہے. تو کیونکہ اسرائیل کبھی بھی ایران کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتا. وہ جو ایک ایران کی جو ایک دھمکی ہے نا, وہ فاتحانہ دھمکی ہے, تاکہ اس کو پیس آف مائنڈ دیا جائے کہ نہیں, ہم ابھی بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم آپ کو وہ اس کی ریپلشن یا ریپلکیشن اس انداز میں دے سکتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران میں وہ کیپیبلٹی ہے. تو یہ ایک فاتحانہ قوم کا جواب ہوتا ہے کہ جب وہ کسی فیلڈ میں یا کسی چیز کو سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ اپنا پیغام بھی, اندرونی پیغام بھی کنوے کرتی ہے, اور اسی انداز میں انہوں نے اپنا فاتحانہ میسیج بھی کنوے کیا. اگر کسی نے کوشش کی تو ہم اس کو ایسا جواب دیں گے دنیا یاد رکھے گی, کیونکہ روحانی پیشوا ہیں ان کے, وہ بھی ایک فاتحانہ, وہ شہید ہیں, تو شہید کے لیے تو وہ پھر سیلیبریشن بنتی ہے. تو انہوں نے سارا یہ پیغام جو ہے نا اسرائیل کو دیا اور دنیا کو بتایا کہ ہم فاتح ہیں. تو جب ایک قوم فاتح کے انداز میں آتی ہے تو وہ ہر انداز میں سیلیبریٹ بھی کرتی ہے, اس کا جو باڈی لینگویج ہوتی ہے یا اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ دوسرے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ایران مین سم تھنگ. حافظ صاحب, بیجر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. ایک تو آپ کا لیڈر نارمل ڈیتھ اس کی ہو, فزیکل ڈیتھ ہو, اس کو بھی وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, قومیں جو ہیں اس کو بھی بتاتے ہیں کیونکہ اس شخص نے اس کی کیا اس ملک کے لیے سروسز کیا ہیں. یہاں پر اسی جو تنازع تھا اسی تنازع کے میں وہ شہید ہوئے ہیں اس اٹیک میں, تو اس کو امپیکٹ شاید اس کا وہ 4 دن 8 دن پورا ہفتہ اس کو کر کے کیا اس کا امپیکٹ ہوگا آنے والے دنوں میں ہمسایوں کے لیے اکراس دا, آپ کہہ لیں کہ ہرمز یا یورپ میں یا امریکہ یا دوسرے اس میں ایشیا پہ. ذوالفقار صاحب, اگر ہم بات کر لیں 1971 سے جب سے یہ خامنائی ایران میں جو بھی ایک ریولوشن آیا, تو اس وقت سے ان کا ایک ہی موقف تھا. مطلب یہ زندہ قومیں یہ ایک موقف دیتی ہے. خامنائی کا پہلے دن سے یہ موقف تھا مرگ بر اسرائیل, مرگ بر امریکہ. وہ امریکہ اور اسرائیل کا اسی وقت سے مخالف تھا. لیکن یہ نعرہ چینج نہیں ہو گیا؟ پہلے تو مرگ بر اسرائیل, مرگ بر شوروی تھی. نہیں, مطلب یہ اس وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹرانسفارم کیا. جی بالکل, لیکن وہ ایک ہی موقف پر ہمیشہ کھڑے رہے. اور اگر ہم اس کی وہ ہسٹری دیکھ لیں ابھی تک, وہ اس اپنی موقف سے پیچھے نہیں ہٹا. اس نے اسی طرح ثابت کر کے دکھایا. پھر جب آپ ایک موقف تسلسل سے اپناتے ہیں اور اسی پہ ڈٹے رہتے ہیں, پھر قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے کردوں کو تھوڑا سا اکسایا, ان کو ویپنائز کر دیا, ان کو انٹرنیٹ سہولتیں دی, لیکن وہ ایران میں کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ اس کا ایک واضح اعلان ہے, ایک واضح اناؤنسمنٹ ہے ہمسائیوں کے لیے بھی, یورپین کنٹریز کے لیے بھی, کہ ایران جس طرح آپ باقی ملکوں کو اس طرح ایزی لے رہے تھے, ایران اتنا ایزی نہیں ہے. ایران ہمیشہ اپنی سورنٹی, اپنی علاقائی خود مختاری کے لیے ہمیشہ کھڑا رہے گا. اور ان کے پاس ویپن سے زیادہ, میں کہتا ہوں جیو اسٹریٹجک ان کے پاس ایک لوکیشن ہے, جس کو آپ نے ابھی فرمایا, اسٹریٹ آف ہرمز. وہ دنیا کی 30% جو آئل پروڈکشن ہوتی ہے یا جتنی بھی ٹریڈ ہوتی ہے وہ اسی روٹ سے ہوتی ہے. ہم نے دیکھا جب امریکہ نے یہ ایران کے اوپر یہ اٹیک کرنے شروع کر دیے, تو ہم نے دیکھا دنیا میں بہت بڑا بحران آیا. تو یہ آج ہمیں یہ بتا رہی ہے, ہمارے کنٹریز جس طرح ہم پاکستان, ہندوستان, یہ کنٹریز ہیں, یہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر ہم اپنی لوکیشن کو بھی صحیح یوز کریں تو ہم دنیا میں اب بہت بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عصمت خان صاحب, آپ نے یہ دیکھا اور جو خبریں آ رہی ہیں اجتماع تقریبات کا جس طرح آغاز ہوا,
اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ایران جو ہے، اور آپ نے ایک ہنٹ دیا کہ ایک ابھرتا ہوا ملک، اب ابھرتا ہوا ملک کے لیے چیلنجز بھی بہت ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے راستے بھی بہت ہموار راستے بھی ہوتے ہیں. جی دیکھیں شہزادہ ذوالفقار صاحب، اگر ہم ایران کے 2026 میں پوزیشن کو دیکھیں ایز کمپیئر ٹو 2025 میں بھی ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی. اب 2026 میں بھی ایران اسرائیل along with USA جنگ ہوئی ہے. فروری میں سٹارٹ ہوئی ہے، پیس ڈیل 19 جون کو ہوا ہے اور آج تقریبات ہو رہی ہیں. تو بینگ آئی آر ایکسپرٹ، اگر آپ دو سٹیٹس کو کمپیئر کرنا چاہیں کنفلکٹنگ پارٹیز میں، ایک طرف یو ایس اور اسرائیل ہے، دوسری طرف ایران ہے، تو اس وقت اسرائیل اور یو ایس کے بارے میں دنیا میں کیا کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف ایران کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یو ایس ہیجمون تھا، پاورفل تھا، اور جو اسرائیل تھا وہ مڈل ایسٹ میں اپنی چودراہٹ قائم رکھنا چاہتا تھا. جبکہ ایران نے کسی بھی طرح سے ریٹیلیٹ کیا موزیک ڈاکٹرائن کے تھرو یا IRGC یا جو بھی انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی. اگر ہم صرف گلف سٹیٹس کی بات کریں، دیکھیں ان کے پاس دو پریشر ٹیکٹکس تھے. ایک سٹیٹ آف ہارموز کو چوک کر دیں، دوسرا ان کے پاس یہ پریشر ٹیکٹکس تھا کہ انہوں نے ہیجمون کو اس چیز پہ مجبور کیا. انہوں نے گلف ریجن جو گلف سٹیٹس تھی وہاں امریکہ کے جتنے بیسز تھے ان پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا. اب وہ کنٹریز جو تھی ان کی ڈیپینڈنسی دو چیزوں پہ تھی، ایک آئل پہ تھی، دوسرا ٹورزم پہ تھا. تو یہ دونوں چیزیں جب متاثر ہوئی تو ان سٹیٹس کی اکنامک گروتھ سلو نیچے آنا شروع ہوئی. تو ایران سے زیادہ ان ممالک نے یو ایس کے کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا کہ بس کر دیں. اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 60 ڈیز بعد ایران اور امریکہ پھر پسیں گے، یورینیم انریچمنٹ کی وجہ سے، ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی پروگرام کی وجہ سے، یا اسٹیٹ آف ہارموز کی جو پوزیشن ہے واپس پرانی حالت میں لانے کے لیے. بٹ اگین بینگ آئی آر ایکسپرٹ، یہ میرے ایک پریڈکشن ہے کہ یہی گلف سٹیٹس امریکہ کو پھر پریشرائز کریں گی کہ آپ ایران کے ساتھ ایک مڈل وے اپناتے ہوئے انہی کہتے ہیں نان زیرو سم گیم، ون ون سچویشن کی طرف آئیں. کیونکہ یہ جو اس وقت اسٹیٹ آف ہارموز کا مسئلہ ہے یہ صرف اس ریجن تک نہیں رہے گا. گلوبلائزیشن نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے. اگر ہم صرف آئل کی بات کریں، 20% آئل اسٹیٹ آف ہارموز سے گزرتا ہے. تو اس کے ایفیکٹیز ٹرمپ خود کہتا تھا اٹلی کیوں نہیں آ رہا، ٹرمپ خود کہتا تھا فرانس کیوں نہیں آ رہا، ٹرمپ خود کہتا تھا کہ جو کینیڈا ہے. سب لوگوں نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو ریفیوز کیا. تو اس سے ایک اور پریڈکشن نکل رہی ہے کہ دنیا جو ہے وہ یونیپولرٹی سے ملٹی پولرٹی کی طرف جا رہی ہے اور امریکہ کی پاور ڈکلائن ہو رہی ہے. تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ریجن میں اب جو بھی فیصلے ہوں گے اس میں آپ ایران کو نظر انداز نہیں کر سکتے. میجر صاحب، اسرائیل اس وقت تو اسرائیل اور انڈیا ہی ہے، باقی تو سارے یورپین کنٹریز بھی کہہ رہے ہیں، سینٹرل ایشین بھی کہہ رہے ہیں، روس کہہ رہا ہے، چین کہہ رہا ہے بڑا اچھا ہوا، بالکل اچھا ہے، اس کو اور بھی مزید کامیاب کرنے کے لیے اس کو آگے پش کریں تاکہ یہ جنگ. آپ کے خیال میں اسرائیل کے پاس کیا آپشنز رہ گئے ہیں، جبکہ امریکہ نے بھی اس کا ساتھ دکھائی دے رہا ہے چھوڑتا ہوا، اور بلکہ شاید کبھی بھی یہ ڈیکیڈز میں یہ فرسٹ ٹائم، بلکہ شاید کبھی اتنی تلخ زبان استعمال نہیں کی ہو جے ڈی وینس نے، جو وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے، انہوں نے اس حد تک تھریٹ کر دیا کہ آپ کون ہو، ہم نے آپ کو بچایا ہے، اور جو ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے اس سے تو آپ کو اسلحہ ملتا ہے. دیکھیں، ایران کی اپنی ہیجمنی ہے. ایران جو دنیا میں ہے وہ اپنی آئیڈینٹی کو پروموٹ کرنے کے ہوتا ہے. اس کی لابیز دیکھ لیں، امریکہ میں ان کی لابیز ہے، دنیا میں ان کی لابیز کام کر رہی ہیں. تو اسرائیل کا جو ایک سب سے بڑا ایشو ہے کہ وہ اسلامی ممالک جو اس کے خلاف ہیں یا جن کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے تھریٹ ہے، وہ اس کے لیے کسی حد تک بھی جاتا ہے. وہ امریکہ کہے، رشیا کہے، چائنا، جو بھی اسے کہے. نہیں، میرا مطلب ہے کہ اسرائیل کے پاس تو آپشن بہت محدود ہے. نہیں، محدود تو ہے، بٹ وہ جو ایک اسٹریٹجیکل مووز ہوتی ہیں، جو ایک ڈپلومیٹک مووز ہوتی ہیں، جو ایک انٹیلیجنس مووز ہوتی ہیں. دیکھیں، اگر آپ کے ملک کو بیسیکلی ہم اسرائیل کو جب ریلیشن لیتے ہیں تو ایران اور پاکستان دونوں آپ اکٹھا لیں گے.
کبھی اب انڈیپینڈنٹ نہیں لے سکتے، کیونکہ جتنا تھریٹ اس کو ایران سے ہے اتنا تھریٹ اس سے ڈبل تھریٹ پاکستان سے ہے. تو اگر آپ انالائز کریں تو چیزوں کو دیکھیں تو اسرائیل اپنی حد الوسع کوشش کرتا ہے پاکستان کو انسٹیبل کرنے کے لیے، چاہے وہ تھرو انڈیا کرتا ہے، چاہے وہ تھرو افغانستان کرتا ہے، ریسورسز سے کرتا ہے، ٹیکنالوجی سے کرتا ہے. تو دس از ایویڈنٹل، ہمارے پاس سارے ریکارڈز ہیں کہ اسرائیل ابھی بھی اس چیز سے باز نہیں آ رہا کہ وہ پاکستان کو کسی طریقے سے انسٹیبل کرے، سیاسی طور پہ کرے، جنگی حالات میں کرے، کسی حالت میں کرے. تو وہ ہم اس سے بڑے اویئر ہیں اور ہم اس پہ اپنا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے حافظ صاحب، آپ سے ہی میں دوبارہ سے سٹارٹ کرتا ہوں. انفلوئنسرز کے ساتھ اعلیٰ سیکیورٹی اور اداروں کی جو ہے نشست بھی ہے، ان کو بریف بھی کیا ان کو. تو موضوع کیا ہے؟ موضوع وہی بھارت ہے کہ بھارت کا جو ہے وہ خواب کبھی پورا نہیں ہوتا اور نہ کبھی ہوگا کہ پاکستان کو تنہا کر دے. آج وہ خود تنہا ہو گیا. کشمیر پر آپ اس کے دیکھتے ہیں اس کی پالیسیز، مڈل ایسٹ میں اس نے بھی پالیسی کو اس طرح رکھی ہوں کچھ زیادہ خوش نہیں ہے. ایران کے ساتھ جس کو وہ فخر سے کہتا تھا وہ چلا. امریکہ کے اس کے ساتھ وہ کہتا تھا کہ میں جو کچھ کہوں گا امریکہ جو ہے منوان فالو کرے گی، اور کچھ عرصے کے لیے تو شاید تھا بھی، لیکن وہ بانڈا ایسا ان کا پھوٹا کہ اب خود پریشان ہے. جی ذوالفقار صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دنیا میں جتنی بھی ایکسٹریمسٹ جو گورنمنٹس ہوتی ہے، اگر ہم مودی کی بات کر لیں، یورپ میں ہم اسرائیل کی بات کر لیں، اسرائیل کی بات کر لیں، دنیا میں اور بہت سارے جو ڈکٹیٹر گزرے ہیں، اب ان سے اب تاریخ ہمیں یہ سبق بتاتی ہے کہ جتنے بھی ایکسٹریمسٹ قوتیں ہوتی ہے ان کا وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے، وقت گزار لیتی ہے، لیکن لوگ ہمیشہ وہ اتنی ڈیولپمنٹ اپنے کنٹریز کے اندر، اپنے ریجن کے اندر، اپنے لوگوں کے ساتھ وہ اتنی سنسیئر نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے اقتداری بچانا ہوتا ہے. اگزامپل لے لے مودی جی کی. مودی جو 2014 میں جب سے وہ آئے ہیں انڈیا کے پرائم منسٹر بنے ہیں، ابھی آپ دیکھ لیں انڈیا جو ایک وقت میں دنیا کی لارجسٹ ڈیموکریسی جس کو کہتے تھے، ابھی وہاں پہ بھی یہ ایتھنیکل رائٹس اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے. تو اس سے انڈیا کی امیج انٹرنیشنلی ایز ویل ایز کنٹری کے لحاظ سے بھی امیج ان کا بڑا خراب ہوا ہے. تو جتنے بھی یہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں انڈیا کے اندر، چاہے وہ بی جے پی ہے، چاہے اس کے اندر جو ہندوتوا ہے، مطلب یہ RSS، یہ ہمیشہ اسی کوشش میں ہوتی ہے کہ مطلب وہ ملک کو کسی ناکامی کی طرف لے جائیں. یہ میں اس کی ناکامی اس کو کہوں گا. اگر انڈیا میں صحیح ڈیموکریسی ہو، لوگ 1 بلین سے زیادہ ان کی آبادی ہے، پاپولیشن ہے، وہ ان کو کنٹرول کرے صحیح معنوں میں، ان کو وہ فیسلٹیز دے جو دنیا دے رہی ہے، تو میرے خیال میں ان کے لیے کوئی ترٹ نہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو ابھی جس طرح مودی کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. عصمت خان صاحب، ایک خبر آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی کہ آ رہا ہے کہ مودی سرکار جو ہے اپنے اس ڈاؤن فال جو ہے اس کو روکنے کے لیے، بلکہ اس کے لیے دوبارہ سے مذہبی بنیاد پر بہت بڑا فساد برپا کرنا چاہتی ہے. دیکھیں مودی کے اگر ہم 2002 جس کو بچر آف گجرات کہا جاتا ہے، پھر اس سیکوینس کو فالو کرتے ہوئے یا پیٹرن کو دیکھیں، مودی جس طرح اقتدار میں PM بنا، دیکھیں اس میں 3 سے 4 بڑے فیکٹرز انوالو ہیں. مودی نے وہی گجرات کی جو پالیسی کو اپناتے ہوئے اس کو انہوں نے نیشنل لیول پہ لے کے آ گیا. پہلے وہ صرف اسٹیٹ لیول پہ تھا، پھر وہ نیشنل لیول پہ آ گیا. پھر دوسرا انہوں نے یہاں سے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنا شروع کیا، جو ہندوتوا آئیڈیالوجی کو لوگ کہتے ہیں 100 کی سپیڈ سے، میں کہوں گا 1000 کی سپیڈ سے انہوں نے اس کو پہیے لگائے اور پورے انڈیا میں وہ کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ساورکر جو ہیں انہوں نے کہا تھا، یہ آئیڈیالوجی تو انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا بلونگز ٹو ہندو، جو باقی منورٹی ہیں یہ ہیں وہ ہیں، یہ کبھی بھی مطلب یہاں رہیں گے بٹ وہ انڈیا کے ایکول نہیں ہوں گے. اب سننے میں یہ آ رہا ہے، جو آرٹیکلز ہیں، جو لٹریچر آ رہا ہے، یہ ڈسکور جنریٹ ہو رہا ہے کہ مودی کے پاس اس وقت آپشنز بہت کم ہیں. کاکروچ پارٹی کی اگر ہم بات کریں، وہ جس طرح سے وہ سوشل میڈیا پہ یا وہاں ان کو سپیس مل رہا ہے، تو مودی کے پاس اس وقت 3 آپشنز ہیں. بینگ IR ایکسپرٹ میں جلدی بتا دیتا ہوں. پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ ریلیجیس بنیادوں پہ اپنی پوزیشن کو سٹرونگ کرنے کے لیے واپس
سکھوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، کرسچن کے خلاف وہ کر سکتا ہے. ایکسٹرنل لیول پہ وہ پھر پاکستان کے ساتھ فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے. تھرڈ لیول پہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی پہ بات ہو رہی ہے، یہ بھی اس سلسلے کی کڑی. ٹھیک ہے، ٹائم بالکل کم ہے. آخری میں آپ کے ویو ہمارے ناظرین کے لیے کہ اس وقت تو اس کے پاس آپشن جو انہوں نے کہا بہت کم رہ گئے ہیں. پاکستان کے ساتھ وہ کیا پنگا لے سکتا ہے؟ ابھی تو میرے خیال پچھلے سال جو اس کے ساتھ ہوا ہے، دیکھیں کیا سوچ سکتا ہے کبھی؟ نہیں وہ کبھی نہیں سوچ رہا تھا. بیکاز سب سے بڑی تو لاسٹ تکلیف اس کو ہوئی ہے جب ٹرمپ نے لاسٹ اپنی تقریر میں 11 جہازوں کا ذکر کیا. تو مطلب اس کا تو اس کو بڑا کلیئر ہے. تو اسی وجہ سے وہ ایسی سچویشن کریٹ کرنا چاہ رہا ہے بارڈر پہ یا اپنے ملک میں ان ریلیشن ٹو ریلیجن، کیونکہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. وہ سیکولر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، لارجسٹ ڈیموکریسی سسٹم ختم ہو گیا. بابری مسجد کا ایشو بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، وہاں بھی کرپشن کا ایلیمنٹ آ رہا ہے. تو ریلیجس فیکٹر بھی وہاں بڑے ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرے گا. پاکستان کی طرف وہ ہمت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر پاکستان کی طرف اس نے رخ کیا تو پاکستان کو 9 مئی سے زیادہ سخت جواب ملے گا اور وہ یاد رکھے گا کہ میں نے ایک دوبارہ غلطی کی ہے. ٹھیک ہے، میری صاحب آپ کا بہت شکریہ. عصمت خان صاحب آپ کا شکریہ. حافظ محمد نور آپ کا شکریہ. ناظرین، ہماری جو پینلسٹ تھے ان کی رائے ایران کے بارے میں، ایک ابھرتا ہوا ملک ہے اور اس نے اپنے کو منوا لیا. یہ پوری تقریبات اگر آپ اس کی دیکھیں، اس تقریبات میں وہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں نے یہ جنگ جیتی ہے. اور پرائم منسٹر کے ساتھ دوسرے وفود وہ بھی گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے شرکت کی ہے. اور ہندوتوا نظریہ کب تک وہ اس کو لے کے چلتا ہے مودی سرکار، اس کو تو خود اپوزیشن اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. آنے والے پروگرام تک شاہد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.